السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بچوں، آج ہمارا مضمون ہے اردو جماعت 8ویں اور موضوع ہے زعفران۔ تو بچوں، آج ہم زعفران کی کھیتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو آپ میں سے بہت سارے بچے جو کہ زعفران کے بارے میں جانتے ہیں، آپ نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، تو زعفران کے بارے میں سنا بھی ہے۔ تو آج بچوں ہم تھوڑا زعفران کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تو بچوں، پہلے میں بلند خوانی کروں گا۔ مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو۔ تو بچوں دیکھو، مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کی حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ یعنی کہ مشہور شاعر، سنسکرت کے بہت بڑے مشہور شاعر جن کا نام کالی داس تھا، بچوں اس نے اپنی کتابوں میں جتنی بھی کتابیں اس نے لکھی ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں اکثر زعفران کی کھیتی، زعفران کی تعریف اپنی کتابوں میں جا بجا ہر جگہ کی ہوئی ہے۔ کیا کی ہوئی ہے؟ ہر جگہ اس نے اپنی کتابوں میں زعفران کی تعریف کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ کہ سنسکرت، جو بھی سنسکرت کا طالب علم ہے، جو بھی سنسکرت پڑھنے والے ہیں، تو بچوں وہ کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتے، وہ اس کو بھول نہیں سکتے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ زعفران کے حسن میں، زعفران کی کھیت میں اتنی کشش ہے، زعفران کے پھولوں میں اتنی کشش ہے کہ اس نے بڑے بڑے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، یعنی کہ اپنی طرف کھینچا، ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ اپنی طرف کھینچا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، جو زعفران کا کھیت ہے اس کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں کہ وہ مقام جہاں دور دور تک زرد پھول یا زرد فصل کھڑی ہو۔ یعنی کہ زعفران زار کا لغت میں یہ معنی ہے کہ جہاں دور دور تک زرد پھول یا زرد کھیت ہو، اس کو زعفران زار بھی کہتے ہیں۔ تو بچوں، دوسرا معنی یہ بھی لکھا ہے: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کی کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفلوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ تو بچوں، دوسرا معنی یہ بھی لکھا ہے، یعنی کہ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے، کہ وہ جگہ جہاں انسان کو پہنچ کے بہت ہنسی آتی ہے۔ تو بچوں، انسان کو ہنسی کب آتی ہے؟ کہ جب اس کو بہت زیادہ خوشی ہو۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تب اس کو کیا آتی ہے؟ ہنسی آتی ہے۔ تو وہ جگہ جہاں انسان کو بہت زیادہ ہنسی آئے، مشہور ہے کہ زعفران کی کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان زعفران کی کھیت میں پہنچتا ہے تو اسے خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کیا آنے لگتی ہے؟ ہنسی آنے لگتی ہے، یعنی کہ وہ خود بخود ہنسنے لگتا ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفلوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل، جہاں انسان کو ہنسی مذاق کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ کہ زعفران کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے بھی اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ تو بچوں، وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے، اتنی کشش اس کی خوبصورتی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے
جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنا فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائیاں دیکھنے لگے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے۔ تو بچوں کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر وادی میں وارد ہوئے تو وہاں زعفران کی کھیتی کا حسن دیکھا۔ جب انہوں نے وہاں پہ آ کے زعفران کی کھیتی کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے۔ تو جب وہ ان خوبصورت پھولوں میں گئے، اس خوبصورت کھیت میں گئے، تو بچوں وہ اپنا فوجی فرائض، جو ان کا فوجی فرائض تھا، اس کو وہ بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائیاں دیکھنے لگے۔ اور زعفران کے جو خوبصورت پھول تھے ان میں جو فطرت کی انگڑائیاں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ چیزیں بھری ہوئی تھی، ان کو وہ دیکھنے لگے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری کتاب میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہوئی ہے کہ اس نے بھی آئین اکبری میں زعفران کی عجیب عجیب تعریف کی ہوئی ہے۔ تو بچوں اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپر میں زعفران کی کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ بچوں اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپر میں زعفران کی کھیتی کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ جو زعفران کی کھیتی ہوتی ہے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں، اس کی خوبصورتی بچوں دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ پامپر کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے، یعنی کہ پامپر کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی بچوں اس کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ تو بچوں جب چاند کی روشنی رات کو زعفران کی کھیت کے اوپر پڑتی ہے تو اس وقت یہ منظر لگتا ہے، یہ نظارہ لگتا ہے کہ اگر کہیں دنیا میں بہشت ہے تو وہ یہی زمین ہے، یعنی کہ اگر کہیں دنیا میں بہشت کہتے ہیں بچوں جنت کو، تو جنت ہے تو وہ یہی زمین ہے۔ اس کی پتیاں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان پہ ایک نیا رنگ اور نئی ایک کیفیت، ایک نیا منظر ہوتا ہے۔ تو بچوں آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ اس کا باقی حصہ ہم پڑھ کے اس کے سوالات بھی کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اچھی طرح سے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں، خدا